भाई देखो ना इसमें। कैसे हैं सर आप ठीक हैं? आप व्लॉग कर रहे हैं? खेल सर सलाम अलैकुम। आ गई ये लग गई ये चौकस का छोड़ो ना अंटीक है अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम हो चुका होगा कि मैं अपने दोस्तों के हमरा ठंडियानी की जानब सफ़र का आगाज़ कर चुका हूँ। एबटाबाद शहर से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़या ठंडियानी टॉप, और यहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 1 घंटे के सफ़र में आप बिल्कुल एक नई दुनिया में चले जाते हैं। जैसे ही आप एबटाबाद से निकलते हैं, सड़क आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की तरफ बुलंद होना शुरू होती है। आल्दो आजकल इस सड़क पे काम लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जा बजा बहते आबशार, बुलंदों वाला दरख्त और बल खाती हुई सड़क जो है, घने सरसब्ज दरख्तों के दरमियान से जब ये गुजरती है तो एक नया ही मंजर आपको मिलता है हर मोड़ पे। ये सफ़र दरअसल एक मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि ये सफ़र भी एक खूबसूरत कहानी है। ट्रक रेत से भरा हुआ हमारे आगे है और उस पे बैठा जवान हमें देख के अटकेलियां कर रहा है, शरारतें कर रहा है और बार बार मुस्कुरा रहा है। ऊंचे ऊंचे दरख्तों के दरमियान खामोशी में डूबी हुई फजा और हर तरफ फैली कुदरत की खूबसूरती, यहाँ की ठंडी हवा दिलो दिमाग को ताजगी बख्शती है और हर सांस एक नया सुकून देती है। कुछ जगहों पे रोड बड़ा खूबसूरत मुकम्मल हो चुका है और कुछ जगहों पे अभी तकमील के मराइल में है। आल्दो ये बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा था, इसमें रोड की चौड़ाई और पुख्तगी शामिल है और बहुत बड़ा एक ये प्रोजेक्ट था, लेकिन बदकिस्मती से 3 साल मुकम्मल होने के बाद भी अभी तक ये सड़क उस तरह से बन नहीं सकी है। जा बजा आपको बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो रोड साइड के जो एज हैं वो बहुत ख़तरनाक बने हुए हैं। आसमान पे बादल भी छाए हुए हैं और उनके दरमियान से कभी कभी सूरज की और बादलों के दरमियान आंख में चौली भी हो रही है, और हमने अपना सफ़र आगे जारी रखा हुआ है। मुझे ज़ाती तौर पे इस सारी ट्रैक के अंदर ये जगह बहुत पसंद है। जब आप आते हैं और फॉरेस्ट वालों की चेक पोस्ट आती है तो यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। अगर आप राइट को होते हैं तो ये ठंडियानी को चला जाता है, और अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो ये आगे बड़े खूबसूरत इलाके बोई की तरफ चला जाता है। दोनों इलाके बड़े खूबसूरत है और यहाँ से आगे रोड की कंडीशन भी कदरे बेहतर है। बेहतर इस सेंस में है कि उसको चौड़ा करने के लिए खुदाई की गई है, लेकिन जो पुराना रोड है वो कदरे बेहतर कंडीशन में यहाँ पे मौजूद है। और अब एक तरह से आप जो ठंडियानी टॉप है उसके करीब पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे जो पाइन ट्रीज हैं उनकी बुलंदी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े हैं और पुराने हैं। आई डोंट नो कि ये इनकी एज क्या होगी, लेकिन बाज़ दरख्त इसके अंदर जो है उनकी लंबाई, उनकी मोटाई और उनकी जो छाल होती है उसको देख के अंदाज़ा होता है कि ये बहुत पुराने हैं। नहीं जी, हम पहुंच चुके हैं ठंडियानी टॉप पे। बहुत पुरानी और कदीम कुछ बिल्डिंग्स हैं जो ज़्यादातर डिमोलिश हो चुकी हैं, और कुछ कैबिन्स इस तरह के हैं जो अभी हैं। कुछ नई कंस्ट्रक्शन भी हो रही है इस रास्ते पे।
تو اب آگے یہاں پہ ہم گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور یہاں سے ہم ٹریک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا نظارے ہوتے ہیں. نہیں جی میں پہنچ گیا ہوں ٹھنڈیانی اور بڑا مزہ آ رہا ہے ٹریک کے اوپر. اچھا موسم بھی بڑا ہی زبردست ہے کہ بادل بھی بڑے زبردست ہیں, گہرے گہرے ہیں اور بیچ میں سے سورج نکلتا ہے جیسے کہ ابھی نکلا ہوا ہے. تو ایک الگ ہی منظر ہے, خاموشی ہے, پرندوں کی چہچہاہٹ ہے اور یہ پتوں کی آوازیں ہیں. یہ دیکھیں یہ ٹریک منظر ہے, یہ بڑا خوبصورت. یہ آج ہے 11 اپریل. ٹھنڈیانی کا جو ریسٹ ہاؤس ہے نا جی, یہ بڑی خوبصورت لوکیشن پہ ہے اور یہ ریسٹ ہاؤس برٹش ایرا میں جو اسٹیٹ کے جو گیسٹ ہوتے تھے ان کے لیے گیسٹ روم کے طور پر بنایا گیا تھا. اور یہ عمارت اس دور کے کالونیل جو طرز تعمیر تھا اس کی عکاسی کرتی ہے. یہ عمارت بڑی خوبصورت ہے, یعنی اس کے ٹاپ پہ بنا ہوا ہے, سراؤنڈنگ پہ بڑے خوبصورت درخت ہیں اور یہاں سے ویو اس طرح کا ہے کہ آپ کو ایبٹ آباد کے مناظر بھی نظر آتے ہیں اور مانسیرا کا بھی ایک بہت بڑا حصہ یہاں سے بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ چلنے والی جو ہوا ہے, مطلب اس وقت سردی ہے لیکن ہوا اتنی جاندار ہے کہ مطلب میں بہت انجوائے کر رہا ہوں. یہ سارا جو ریسٹ ہاؤس ہے آلموسٹ یہ سی لیول سے اس کی ہائٹ جو بنتی ہے وہ تقریباً 9000 فٹ بنتی ہے اور ہمالیہ کے پہاڑ بھی یہاں سے نظر آتے ہیں. اور یہ بڑی ایک اسٹریٹجک اور تفریح دونوں کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے. یہ بڑا ہی خوبصورت بنا ہوا ہے, اس میں لکڑی کا بڑا زبردست استعمال ہوا ہے. شاندار بلڈنگ ہے, اوپر پتھر کا بڑا زبردست استعمال ہے. آلدو اگرچہ یہ بند ہے, میں اندر سے ابھی نہیں دیکھ پا رہا, ایک دفعہ پہلے میں گیا تھا, لیکن بہرحال باہر سے دیکھنے میں یہ بڑا ہی خوبصورت ہے. اور پاکستان بننے کے بعد یہ ریسٹ ہاؤس جو ہے یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے اس میں آ گیا, کسٹڈی میں آ گیا اور تاحال یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. اور یہ صرف ایک عمارت یا ایک بلڈنگ نہیں ہے بلکہ یہ برطانوی دور کی یادگار ہے اور ٹورزم کی ہسٹری کا ایک حصہ ہے. قدرتی حسن سے بھرپور ایک تاریخی ورثہ ہے. اگر آپ کو کبھی موقع ملے یہاں آنے کا تو آپ آئیں اور اس کو خوب, اس کی سراؤنڈنگ کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں بڑے اچھے انداز میں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کے ویو بڑا پیارا ہے. میں اس وقت یہ اس کے بیک یارڈ میں آیا ہوں, بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں. پہلے تو جو آپ نے دیکھا تھا وہ فرنٹ ایریا تھا, اب یہ بیک یارڈ ہے. یہاں پہ بھی بیٹھنے کی بڑی اچھی جگہ ہے. ہم دوست بیٹھے, گپ شپ کی
اور موسم کو انجوائے کیا، اور ملکی اور بین الاقوامی جو امور ہیں ان پہ بھی ڈسکشن ہوئی، لیکن جو اصل چیز تھی یہاں ہم نے جو محسوس کی وہ ایک سکون تھا. صرف پتوں کی آوازیں تھیں، پرندوں کی آوازیں تھیں اور دیگر جو انسیکٹس وغیرہ ہیں ان کی آوازیں تھیں. باقی خاموشی میں یہاں کا ماحول انتہائی دل فریب بن جاتا ہے. ٹاپ پہ موجود ریسٹ ہاؤس کے باہر ایک جنگلی اخروٹ کا درخت موجود تھا اور اس کے ساتھ ایک جھولا بنا ہوا تھا. بڑی مدت کے بعد ہم نے بھی خوب انجوائے کیا، جھولے لیے اور دائیں بائیں کے قدرتی مناظر کو خوب انجوائے کیا. بڑا ہی سکون آتا ہے یہاں پہ جب آپ ہوتے ہیں، اور ظاہر صاف ستھری آب و ہوا ہے، صرف پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں ہیں، ہوا کی وجہ سے درختوں کے جو پتے ہیں ان کی آوازیں ہیں، اور نیچر جو ہے وہ اپنی اوریجنل شیپ میں آپ کو یہاں پہ ملتی ہے. چونکہ ایک بارشوں کا ایک کافی بڑا سپیل بھی گزرا ہے جس کی وجہ سے ہر چیز دھلی ہوئی ہے، اور یہیں سے ہم نے کاغان ناران کے یعنی ہمالیہ کے وہ پہاڑ دیکھے جو برف پوش تھے. زوم کیا، انجوائے کیا، خوب اوپر بادل بھی ہیں اور سامنے برف پوش پہاڑ بھی ہیں، اور بڑا خوبصورت سٹنگ ایریا بنا ہوا ہے. یہاں آپ بیٹھے آپ کو فریش پکوڑے ملتے ہیں، آپ کو کافی ملتی ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ بہترین قسم کی کافی آپ کو ملتی ہے. خوب ہم نے انجوائے کیا، پورا دن سپینڈ کیا، اور پھر ہم نے رخت سفر باندھا اور واپس اپنے شہر ایبٹ آباد کی جانب گامزن ہو گئے.